اعظم پاکستان جناب عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں ان کی حکومتی کارکردگی پچھلے 2 سالوں کے دوران۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک اور جو فیلئر ہے 2 سال کا سو فار، وہ انرجی کے بعد ہے آپ کا کہ جو پرائیویٹائزیشن پروگرام ہے، یہ جو ہماری اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، اگین یہ وہ سیکٹر ہے جو کہ ہمارا 700-800 ارب روپے کھا جاتا ہے سال کا، اور یہ ظاہر ہے کہ پرانے بلیڈنگ وونڈز ہیں، مگر یہ اسٹل دے آر گیپنگ بلیڈنگ وونڈز۔ آپ کی پارٹی اس مینڈیٹ کے ساتھ تو آئی تھی، اس مشن کے ساتھ تو آئی تھی، اور آپ بڑے چیزیں لائے کہ جی کہ ہم یہ کریں گے، بٹ ایون ٹوڈے ابھی میں نے دیکھا پاک اسٹیل میں تھوڑی سی اسٹارٹ کچھ کیا ہے، کچھ گولڈن ہینڈ شیک وغیرہ ہوا ہے، مگر اسٹل اٹس کمپلیٹلی ایک بہت ہی مس مینجڈ، اور وہ پکچر نظر آتی ہے جس میں کہ آپ ناکام ہوئے ہیں، یہ بھی اور اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو بھی ٹھیک کرنے میں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ اتنا آسان، یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے۔ دیکھیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں، ان کو آپ پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں تو کم از کم کوئی خریدنے والے ہونے چاہیے۔ تو آج کل کے جب سے ہم آئے ہیں اور اکنامک سچویشن برا تھا، دیکھیں جب ملک کی اکانومی پک کرنا شروع کرتی ہے تو آپ کے لیے پرائیویٹائز بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ پرائیویٹائز کروں گا تو میرا پیسہ تو بنے گا۔ جب اکانومی گری ہوئی ہوتی ہے تو پرائیویٹائزیشن تو ایک سب سے پہلے چیز ہوتی ہے کہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر شروع میں تو ہمارے روپے پہ اتنا پریشر تھا تو لوگوں کو یہ اسپیکولیشن تھی کہ روپے پتہ نہیں کدھر چلا جائے گا، تو جب روپیہ گرے گا تو لوگ انویسٹ نہیں کرتے ملک کے اندر، کیونکہ وہ ڈالر میں پیسے رکھ لیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ کنورٹ کریں۔ سو ایک تو وہ ایک مشکل فیز کے اندر میں مانتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن کے اندر ہم سلو ہوتے ہیں۔ جس طرح گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں، دیکھیں سب سے بڑا نقصان جو کامران ہوا ہے نا، میں 2 چیلنجز، ایک انرجی، ایک جو ہمارے پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، اور جو تیسرا چیلنج میں نے آپ کو بات نہیں کی وہ پینشنز ہیں۔ پاکستان ڈوب رہا ہے پینشنز کے نیچے۔ انہوں نے گورنمنٹ کارپوریشنز کے اندر اتنے لوگ بھرتی کر دیے ہیں، سیاسی بھرتیاں اتنی زیادہ کر دی ہیں۔ آپ صرف پی ٹی وی لے لیں، اور تو چلیں چھوڑیں نا، پی ٹی وی کا اس وقت 14 ارب روپیہ صرف پینشنز دینی ہے، یعنی وہ اتنے لوگ بھرتی کر دیے ہیں۔ آپ چینلز کے اندر کتنے ہیں پرائیویٹ چینلز آپ دنیا میں ہیں، کتنے لوگ آپ کو وہ اتنے زیادہ وہاں بھرتی کر دیے ہیں کہ وہاں ان کی پینشنز ہی اب اتنی 14 ارب ہو گئی ہیں، تو آپ وائبل کیسے کر سکتے ہیں اس کو۔ اسی طرح آپ ریلویز دیکھ لیں، وہاں جس طرح بھرے ہوئے ہیں، پی آئی اے کے اندر اوور سٹافنگ دیکھ لیں، ان دونوں کے دور میں لوگ ان کی پینشنز آپ دیکھ لیں، تو جو گورنمنٹ کے اندر بھرتی کیے ہوں، اب فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہمارا 500 ارب روپیہ ہمارا بجٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، تقریباً 460 ارب روپیہ پینشنز ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا، اور اس کے لیے کبھی کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ دنیا میں پینشنز کے باقاعدہ سکیمز بنی ہوتی ہیں، پینشن فنڈز بنے ہوتے ہیں، وہ انویسٹ کرتے ہیں، بلکہ مہاتر محمد نے مجھے کہا ملیشیا میں ان کا جو پینشن فنڈ ہے وہ انویسٹ ہوتا ہے، وہ ملک کے لیے بہت بڑی سورس ہے انویسٹمنٹ کی، سیونگ کی۔ ہمارا جو پینشن ہے وہ سارا ملک کی دب رہا ہے۔ تو یہ تیسرا چیلنج ہے جس کے اوپر اب ہم کام کر رہے ہیں کہ ایک پینشن فنڈ بنائیں جس کو ہم انویسٹ کریں، اس کے انویسٹمنٹ سے لوگوں کو یہ جو بڑھتی جا رہی ہے، جو بھر دیے ہیں ہم نے، ادارے بھر دیے ہیں ہم نے، اپنی گورنمنٹس کے اندر لوگ بھر دیے ہیں، وہ اب اسٹیل مل کے اندر 9000 لوگ، بند پڑی ہوئی اسٹیل مل میں 9000 لوگوں کے اوپر 27 ارب روپیہ 5 سال میں خرچ کیا۔ تو یہ یعنی آپ تھوڑے سے لوگوں کو بچانے کے لیے ساری قوم اس کی قیمت ادا کر رہی ہے۔ اگین یہ تو وہ چیز ہے جو کہ آپ ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے، یہ آپ سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ سینیریو آپ نے پینٹ کیا ہے ایک بار پھر، یہ وہی ہے جو کہ تھا۔ ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی کہ آپ اس کو بریک تھرو کریں گے، اس سے کسی صورت سے ویل گیٹ ریڈ آف دس، اور اس کو ٹھیک کریں گے، اس کا مجھے کوئی ایکشن پلان دیجیے۔ میں آپ کو پہلے پینشنز کا بتا دوں، ہماری پوری کمیٹی بنی ہوئی ہے، کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سلو ہو گئی، کیونکہ اس کے لیے ہم بڑی ایکسپرٹیز چاہ رہے ہیں۔ دنیا میں پینشن فنڈز ہیں، ملیشیا میں تو حج فنڈ بھی ان کا ایک بہت بڑا ایک سورس آف سیونگ ہے، پیسے ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں، تو ہم ملیشیا سے بھی سیکھ رہے ہیں، اور باہر بھی جو پینشن فنڈز ہیں وہ پوری کمیٹی آج بھی ہم نے کیبنٹ میں ڈسکس کیا۔ وہ کووڈ کی وجہ سے کیونکہ باہر سے لوگ ایکسپرٹیز نہیں آ سکتی تھی، اب ہم اس کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں اور پوری کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ ملک میں ایک پورا پروگرام لے کے آئیں کہ ہم نے پینشن سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کو کہا، آپ نے جو ہمارا انرجی کا ہے، انرجی کا بہت بڑا پرابلم جو وجہ میں نے آپ کو بتایا جنریشن ہے۔
اب گورنمنٹ کی جو آئی پی پیز ہے, جو گورنمنٹ کے جنریشن پلانٹس ہیں, اس کے اوپر اب پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں. وہ ہفتے 2 ہفتے کے اندر ہم قوم کے سامنے رکھیں گے کہ ہم کون سے سٹیپس لانا چاہتے ہیں. جو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز, جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں, وہ تھوڑا سا ہمیں ڈیلے ہے کیونکہ اس کی بھی کمپلیکیشنز بڑی ہیں. اب مثلا پی آئی اے کا بہت بڑا پرابلم, 400 ارب روپے کا تو اس کے اوپر کنسالیڈیٹڈ قرضہ ہے, 400 ارب روپے کا ایئر لائن کے اوپر. تو اب اس کے اوپر پورا پلان لے کے آ رہے ہیں, اس کی پوری ریسٹرکچر لے کے آ رہے ہیں. یہ آسان نہیں ہے. میرا مطلب آپ 400 ارب روپے کی لائبلٹی سے آپ کیسے ایک اینٹی کو آپ پروفیٹیبل کر سکتے ہیں جب اتنا بڑا اس کے اوپر پہاڑ چڑھاؤ. وہ ریلویز کا بھی یہی ہے, ریلویز کا مہینے کا 1-2 ارب روپے کی سبسڈی جاری ہے. وہاں اتنے پتہ نہیں کتنے ہزار وہاں امپلائیز ہیں. لیکن ریلویز کا ہم ایک سوچ رہے ہیں آگے جا کے اس کا ایک پلان لے کے آ رہے ہیں. یہ بھی, یہ دیکھیں, یہ آج نہیں ہوا, یہ 30 سال سے بلڈ اپ ہوتے ہوتے یہ 40 سال سے یہاں پہنچے ہیں کہ وہ ساری اینٹیز انوائبل ہوئی ہیں. وہ کئی جگہ پی آئی اے کا تو آپریٹنگ تو پروفٹ بھی آ گیا تھا اس باری کووڈ سے پہلے, لیکن لائبلٹیز اتنی زیادہ ہیں, جو قرضے چڑھے ہوئے وہ اتنے زیادہ ہیں. ایک چیز اور جو بڑا مس مینج کیا ہے آپ کی گورنمنٹ نے, وہ ہے جب پی آئی اے پلین کریش ہوا اس کے بعد کی جو سچویشن بنی, اور پھر یہ جو فیک پائلٹ لائسنس, فلائنگ لائسنسز, یہ وہ پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی, اور پھر پاکستان جو ہے وہ اس پہ پابندیاں لگیں دنیا میں. اور یہ ایک جنرل ویو یہی ہے کہ یہ بہت ہی مس مینج کیا ہے, اور یہ بہت ہی ایک اگین ا میجر ڈیباکل آف یور گورنمنٹ ان دا پاسٹ 2 years, جو پچھلے 2 سالوں کے اندر ہوا ہے. یہ جو پورا ایشو آپ نے جس طریقے سے مینج کیا, دیکھیں کامران, جتنا بھی ڈباکل ہوا ہے اس سے بہت بڑا ڈباکل ہونا تھا اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ ہمارے پاس ایک انکوائری رپورٹ میں آ گیا کہ 260 پائلٹس کے مشکوک لائسنس ہیں اور ہم اس کے اوپر بیٹھے رہتے. اور جب یہ بھی پتہ چل جاتا کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر کم از کم 4 مس ایپس ہوئے ہیں پائلٹ ایرر کی وجہ سے, تو یعنی یہ تو خیر دنیا میں ذلت علیحدہ کی بات ہے. جو انسان اگر کریش ہو جائے تو اللہ کو بھی جواب دے ہے کہ آپ کیسے اس کے اوپر بیٹھ سکتے تھے. جیسے ہم نے پریزنٹ کیا وہ بہتر ہو سکتا تھا. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے پورا انسٹرکٹ کیا, جب مجھے پتہ چلا میں نے سمجھایا تھا کہ اس کو بڑا کیئرفلی, کیونکہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے, اس کو جب میڈیا میں پریزنٹ کریں گے, کیونکہ پبلک تو انکوائری ہونی ہے, لیکن اس کو ایک ایسے طریقے سے کریں کہ وہ اس کا اتنا بڑا فال آؤٹ نہیں آنا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس طرح پریزنٹ نہیں کیا, وہ ہماری غلطی تھی. اور کیونکہ یہ کیس تھا, یہ پائلٹس وغیرہ جو تھا, پہلے اگر آپ اس کو انکوائر کر لیتے, پہلے ڈٹرمن کر لیتے کتنی اس میں سسپیشن ہے کتنی نہیں ہے. ہم نے تو جا کے اعلان کیا کہ ہمارے فیک پائلٹس ہیں, ہمارے فیک فلائنگ لائسنسز, اٹ کریٹڈ اے سٹر ان دا ورلڈ. پاکستان کا بڑا نام بدنام ہوا, اور پھر آپ نے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا اپنے منسٹر کو اس کا. اصل میں جو سامنے آیا, جو انکوائری کی رپورٹ تھی, اس میں تو بڑا واضح آ گیا, اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل رپورٹ تھی, اور یہ کوئی 7-8 مہینے سے ایک رپورٹ تیار ہو رہی تھی اس کی. آبویسلی پبلک بھی نہیں کر سکتے تھے. تو جو رپورٹ سامنے آئی وہ تو بڑی خوفناک تھی. تو اس کے اوپر فیصلہ یہ کرنا تھا کہ اب ہم کیا چپ کر کے بیٹھے رہیں. جیسے ہی آپ نے ان پائلٹس کو تو امیجیٹلی آپ کو سسپینڈ کرنا پڑنا تھا. تو جیسے ہی آپ نے کرنا تھا نیوز تو باہر آ جانی تھی, لیکن کرنا تو تھا آپ نے. اب یہ ہے کہ یہ میں ادھر اپنی کمزوری مانتا ہوں گورنمنٹ کی, کہ ہم نے اس کو ایسا بھی پریزنٹ کر سکتے تھے کہ اتنا بڑا فال آؤٹ نہ آتا. مگر یہ جو پورا ایویشن ہے, جس طریقے سے یہ مینج ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب, یہ بھی بڑی ویکنس ہے کہ اس کا فل فلیجڈ ورکنگ آپ نے ڈائریکٹر جنرل نہیں لگایا سول ایویشن کا. آپ کے جو سیکرٹری صاحب تھے وہ ہی ورکڈ ایز ڈائریکٹر جنرل ایز ویل, پھر وہ سی اے کے بورڈ کے چیئرمین بھی تھے. اٹ از اے میسو مس مینجمنٹ, اور ایک بہت ہی سوری فگر یہ بنتی ہے جس طرح سے ایویشن کو ڈیل کیا گیا ہے. دیکھیں کامران, جو ایویشن سارا یہ جو سی اے ہے, یہی جس طرح سٹرکچر ہوا وہ یہ غلط تھا ہمیشہ. دیکھیں سی اے ایک ریگولیٹر ہے, وہ ریگولیٹر دونوں کام نہیں کر سکتا کہ وہ ریگولیٹر بھی کرے اور وہ ساتھ وہ اور بھی سارے کام کرے. مگر آپ کی گورنمنٹ میں ہوا نہیں, وہ تو پہلے کا چلا آ رہا ہے نا. ہم نے پورا ان کو 8-9 مہینے سے لگے ہوئے ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے.
وہ اب انہوں نے پوری تیاری کر لی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ریگولیٹر کو سی اے کو علیحدہ کریں گے. یہ بہت پہلے, یہ تو ہونا ہی, ساری دنیا میں ریگولیٹر علیحدہ ہوتا ہے. ہم ہوتا کیا ہے کہ ایل ڈی اے ہے, سی ڈی ہے, یہ تو ریگولیٹرز ہیں, یہ وہ پلاٹس بھی بنانے شروع کر دیتے ہیں. جب یہ ہوتا تب اصل میں پرابلمز آتے ہیں اور کرپشن آتی ہے. تو یہ سی اے کا جو سارا سٹرکچر تھا وہ غلط تھا. اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر ارشد کی پوری کمیشن بنی, انہوں نے پوری تحقیقات کر کے پلان بنا کے ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے کیا, جو کہ اصل میں ہمارا یہ کووڈ سے پہلے ہو جانا تھا. وہ کووڈ میں کئی چیزیں ڈیلے ہو گئی, یہ اب ہونے لگا سارا. اور پھر ہم تو ادھر بھی جا رہے ہیں کہ اپنے سارے ایئرپورٹس کو ہم آؤٹ سورس کریں, ان سے بڑا پیسہ بن سکتا ہے. یہ ماڈرن ایئرپورٹس بنے, وہ سیکنڈ سٹیج ہے. پہلے ان کو سیپریٹ کر کے پھر ایئرپورٹس کو اور بہتر لیول پہ لے کے جائیں. پرائم منسٹر صاحب, یہ جتنی ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں, اٹ ول ٹیک ٹائم. اب آپ کے پاس آدھا ٹائم آلموسٹ گزر گیا, آدھا ٹائم یہ رہ گیا ہے. آج آپ نے جتنی باتیں کی ان میں سے اکثر کا آپ نے بتایا کہ ہم پلان جو ہے, آپ نے ہر چیز کا بتایا کہ پلان ریڈی ہے اور آنے والا ہے, بٹ آپ کے پاس ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے. کامران, میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں. دیکھیں, جب بھی ایک دنیا کے اندر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جب بھی دنیا کے اندر چینج آیا ہے, کبھی چینج اوور نائٹ نہیں ہوتا, ایک سال دو سال میں نہیں ہوتا. میں مدینہ کی ریاست اس لیے دیتا ہوں کہ آپ جب, میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں, وہ اینکر وہ ٹی وی کا وہ مائک پہنچ جاتا ہے, جی کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست. وہ مدینہ کی ریاست کی تاریخ اگر پڑھ لیں تو 5 سال لگے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اسٹڈی کرنے میں. 2 دفعہ جنگ خندق اور جنگ احد میں تو وہ خطرے میں تھی وہ شروع میں. تو وہ وہ بھی ایک پروسیس ہے, ایک بنتا ہے. ایک ادارہ تباہ کرنا اتنی دیر نہیں لگتی, ادارے ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ہم نے شوکت خانم کھڑا کیا اس وقت پشاور میں, 3 سال میں ایک ماڈرن ہاسپٹل کھڑا کر دیا جس کو انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن مل چکی ہے, جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی. لیکن ہم جب ایل آر لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو ٹھیک کر رہے ہیں, وہ بڑا مشکل ہے کیونکہ وہاں سسٹم بنے ہوتے ہیں, وہاں لوگ ہوتے ہیں, وہاں انٹرینچڈ وہ لوگ جو کہ انٹرسٹ بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب آپ ایک ایگزسٹنگ سٹرکچر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ ٹائم لگتا ہے. آپ نئی ایئر لائن کھڑی کر دیں کل, بڑا آرام سے آپ کھڑی کر سکتے ہیں. لیکن ایک ایئر لائن جس کا پورا ایک سٹرکچر تباہ کیا گیا ہے, غلط بھرتیاں کیے گئی ہیں, وہاں اتنے لوگوں کو بھرتی کر دیا جن کا کوئی کام ہی نہیں ہے, وہ اس سٹرکچر کو ٹھیک کرنا کبھی بھی اوور نائٹ نہیں ہوتا. آپ ایک ڈائریکشن دیتے ہیں, میریٹوکریسی کا سسٹم لے کے آتے ہیں. اب دیکھیں, ہم نے بیوروکریسی کے اندر میں بتاؤں, پریروگیٹو تھا کہ پرائم منسٹر سلیکٹ کر دے کسی کو. کم از کم 40 ایسی پوزیشنز ہیں اگر ہم آپ کو بتائیں, سب ہم نے میرٹ کے اوپر سب لوگ اوپر لے کے آئے ہیں. کوئی یہاں رشتہ دار ہے, عمران خان کوئی رشتہ دار اوپر نہیں آ رہا, کوئی دوست اوپر نہیں آ رہا ہے, ہر جگہ میریٹوکریسی لی ہے. ہم وہ کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ چینجز لانے کی جو کہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں آئی. یہاں تو فیملی پارٹیز ہیں, یہاں تو 2 فیملیز کی پارٹیز تھی. 2 سالہ حکومت